اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے۔ آخرت اور اس میں موجود ثواب اور عذاب کی یاد دہانی اور قدرت الہی کے دلائل میں غور و فکر یہ اس صورت کے مقاصد میں سے ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی ہے جو اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو ڈھانپ لے گی؟ یعنی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے خبر۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، چنانچہ لوگ قیامت کے دن بدبخت ہوں گے یا نیک بخت۔ سو بدبختوں کے چہرے اس دن ذلیل اور اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں بہت اعمال انہوں نے کیے ہوں گے معاصی کے، اللہ کی نافرمانی کے، تھکتے نہیں تھے یہ لوگ کبھی، لیکن جہنم میں جب یہ گرائے جائیں گے تو وہاں پر یہ عذاب کھا کر یہ تھک جائیں گے۔ دنیا میں نہیں تھکے، وہاں تھک جائیں گے۔ تصلی نارا حامیہ، ایسی آگ میں داخل کیے جائیں گے جو انتہائی سخت گرم ہوگی اور وہ گرمی وہ جھیلیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں ایسے چشمے سے پلایا جائے گا جس کا پانی سخت گرم ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے ایسا کھانا بھی نہیں ہوگا جسے وہ اپنی غذا بنا سکیں سوائے شبرق نامی ایک نہایت خبیث اور بدبودار کھانے کے، جو ایک کانٹے دار درخت ہے اور وہ سوکھنے پر زہریلا ہو جاتا ہے، وہ ان کو ملے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو کھانے والے کو موٹا کرے گا نہ اس کی بھوک مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور نیک بختوں کے چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے، خوش خرم تازہ خوبصورت ہوں گے ان نعمتوں کی وجہ سے جو انہیں ملیں گی۔ لسعیہا راضیہ، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں رضامندی سے کیے ہوں گے، یقیناً وہ اپنے اعمال کا کئی گنا ثواب محفوظ اور ذخیرہ کیا ہوا پائیں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ اس جنت میں ہوں گے جو مقام و مرتبہ میں بلند و بالا ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ جنت میں کوئی فضول اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کجا کہ کوئی حرام بات سنیں۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے جنہیں وہ جیسے اور جہاں چاہیں گے پھیر کر لے جائیں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پینے کے لیے آپ خورے جگہ جگہ تیار رکھے ہوں گے۔
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور وہاں قطار میں بالکل ساتھ ساتھ تکیے لگے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اس میں جگہ جگہ عمدہ فرش بچھے ہوں گے. اب جب اللہ تعالیٰ نے بدبختوں اور نیک بختوں کے آخرت میں مختلف حالات کا ذکر کیا تو ساتھ ہی کافروں کی توجہ اس پہلو کی طرف دلائی جو ان کی خالق کائنات کی قدرت اور حسن تخلیق کی طرف رہنمائی کرے تاکہ وہ اس سے ایمان کی دلیل پکڑیں اور جنت میں داخل ہو کر نیک بخت بنے. چنانچہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف غور و فکر کی نظر سے نہیں دیکھتے کہ اللہ نے انہیں کیسا پیدا کیا اور اولاد آدم کے تابع کر دیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کیسے اس کو اونچا کیا یہاں تک کہ وہ ان کے اوپر محفوظ چھت بن گیا جو ان پر گرتا بھی نہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے انہیں کس طرح زمین میں گاڑ دیا اور زمین کو ان کے ساتھ قائم رہنے اور ٹھہرنے والی کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو ساتھ لیے نہ ڈولے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح اسے بچھایا، یعنی اللہ نے، اور لوگوں کی رہائش کے قابل بنایا. جب انہیں اللہ کی قدرت کی دلیل بننے والی چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توجہ دلائی تو ساتھ ہی اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ سے بس اسی یاد دہانی اور انہیں نصیحت کرنے کا مطالبہ ہے. جہاں تک بات ہے انہیں ایمان کی توفیق دینے کی تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کر سکیں. إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، لیکن ان میں سے جو ایمان سے پھر گیا اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اسے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب دے گا اور وہ اس طرح کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. ان الینا ایابہم، یقیناً موت کے بعد انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر بلا شبہ ہم ہی ان کے اعمال کا ان سے حساب لیں گے اور یہ آپ کی نہ آپ کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اے نبی، یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے کہ آپ پہنچا دیں، باقی وہ مانے یا نہ مانے اس کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا.